بسم اللہ الرحمن الرحیم 2009 میں امریکہ کے ایک ایروسپیس انجینئر سٹاکٹن رش نے اوشن گیٹ نامی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی جس کا مقصد گہرے سمندروں میں 4 سے 6 کلومیٹر کی گہرائی کی آبدوزیں بنانا جو ملٹری ریسرچ اور ایڈونچر ٹورزم کے لیے استعمال ہو سکتی ہوں۔ اس کمپنی کا ایک مقصد دنیا کے امیر ترین افراد کو سمندر کی گہرائیوں میں آبدوز کے ذریعے سیاحت پر لے جانا تھا۔ 2009 سے اب تک اس کمپنی کی 3 آبدوزیں 200 سے زائد مرتبہ گہرے سمندروں میں مختلف مقاصد کے لیے گئیں اور بحفاظت واپس لوٹیں۔ اس حوالے سے ایک اہم آبدوز جس کا چرچا آج کل دنیا میں ہو رہا ہے وہ ٹائٹن تھی، جسے کمپنی کے مطابق زیر سمندر 4 کلومیٹر کی گہرائی تک جانے کے لیے بنایا گیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ برج خلیفہ جو اس وقت دنیا کی سب سے بلند اونچی عمارت ہے 1 کلومیٹر سے بھی کم اونچی ہے، جبکہ نانگا پروت کے بیس کیمپ کی اونچائی سطح سمندر سے 4 کلومیٹر یعنی 3850 میٹر اوپر۔ مگر سمندر کی اتنی گہرائی میں کون سیاحت کے لیے جائے گا اور وہاں کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے ٹائٹینک۔ جی ہاں، وہی ٹائٹینک جس پر مشہور زمانہ فلم بنی، جس کی شہرت کی وجہ اس میں موجود ایک سین ہے جس میں فلم کا ہیرو اور ہیروئن ٹائٹینک کے تختے پر ایک دوسرے سے جڑے سمندر کو باہیں کھول کر دیکھ رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس فلم کے ڈائریکٹر جیمز کیمرون فلم کی تیاری کے سلسلے میں 33 مرتبہ سمندر سے نیچے جا کر اس کا ملبہ دیکھ چکے ہیں۔ ٹائٹینک اپنے زمانے کا سب سے بڑا جہاز تھا اور یہ 1912 میں اپنے پہلے ہی سفر پر سمندر میں تودے کے ٹکرانے سے ڈوب گیا۔ اس جہاز کا ملبہ کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحلوں سے 700 کلومیٹر دور آج بھی بین الاقوامی سمندروں میں غرق ہے۔ اس ملبے کو 1985 میں دریافت کیا گیا۔ یہ ملبہ سمندر میں تقریباً 4 کلومیٹر نیچے موجود ہے۔ اسی ملبے کو امیر سیاحوں کو دکھانے کے لیے اوشن گیٹ ایک آبدوز استعمال کرتی رہی ہے جس کا نام ٹائٹن تھا۔ یہ آبدوز 2021 میں پہلی مرتبہ ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچی۔ دوسری مرتبہ یہ 2022 میں ٹائٹینک کے ملبے تک سیاحوں کو بحفاظت لے کر گئی اور اب تیسری مرتبہ 18 جون بروز اتوار کو یہ 5 سیاحوں کو سمندر میں غرق ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے لے جا رہی ہے۔ اس کا رابطہ سمندر کی سطح پر موجود اپنے معاون کشتیوں سے سفر کے آغاز کے 1 گھنٹہ اور 45 منٹ بعد منقطع ہو گیا، جس کے بعد پوری دنیا میں اس کی خبر پھیل گئی اور اس کی تلاش کے لیے کوششیں ہونے لگی۔ یاد رہے کہ اس آبدوز پر 96 گھنٹے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن موجود تھی، لہٰذا یہ امید تھی کہ اگر اس آبدوز کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا اور اس کا محض رابطہ منقطع ہوا ہے تو اسے بچایا جا سکتا ہے۔ زمین کی سطح پر انسانوں پر کرہ ہوائی یعنی زمین کی فضا پر موجود گیسوں کا دباؤ ہوتا ہے جو ہر وقت ہم پر رہتا ہے۔ یہ 1 ATM یعنی 1 ایٹماسفیرک پریشر کہلاتا ہے، لیکن چونکہ انسان زمین پر ہی رہتے ہیں اور ان کا ارتقاء زمین پر ہی ہوا ہے لہٰذا ہم اس دباؤ کے عادی ہیں اور یہ ہمارے لیے کوئی نارمل چیز ہے۔ لیکن اگر آپ زمین کی سطح سے اوپر ہوا میں اڑیں تو یہ دباؤ کم ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اوپر کی فضا لطیف ہے سو کم ہوا کے باعث آپ پر کم دباؤ پڑتا ہے، اور اگر آپ خلا میں انکل جائیں تو یہ دباؤ مکمل ختم ہو جائے۔ تاہم اس سے الٹ اگر آپ سمندر میں جائیں تو دباؤ مزید بڑھ جاتا ہے۔ سمندر کا پانی فضا میں موجود گیسوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، لہذا سمندر میں ہر 10 میٹر کی گہرائی کے بعد آپ کے جسم پر دباؤ 1 ATM مزید بڑھتا ہے۔ سو اگر آپ سمندر میں محض 10 میٹر نیچے جائیں تو آپ پر دباؤ یا پریشر 2 ATM ہو جائے گا۔ یہ کم و بیش کھانا بنانے کے لیے استعمال ہونے والے کوکر کے اندر کا پریشر ہے۔ اگر آپ نے کبھی پریشر کوکر کو پھٹتا دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر زیادہ پریشر ہوتا ہے۔ سو اگر آپ سمندر میں 4 کلومیٹر نیچے جائیں آپ پر دباؤ زمین پر دباؤ کے مقابلے میں تقریباً 400 گنا زیادہ ہوگا۔ یہ پریشر کوکر کے دباؤ سے 200 گنا زیادہ ہے۔ ٹائٹن آبدوز کو ٹائٹینیم دھات اور کاربن فائبر سے بنایا گیا تھا جو اتنا دباؤ برداشت کر سکتی تھی بشرطے کہ یہ مکمل طور پر سیل ہو اور اس میں کوئی فریکچر نہ ہو اور نہ ہی اس کی باڈی کہیں سے کمزور ہو۔ اگر ایسا ہو تو ایسی صورت میں نیچے جاتے ہوئے پانی کا دباؤ بڑھنے کے باعث اس کے کسی کمزور حصے پر پڑے گا اسے مکمل طور پر پچکا دے، اور بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا۔ 5 روز تک اس آبدوز کو گہرے سمندروں میں کشتیوں اور روبوٹس اور سمندری ڈرونز کی مدد سے تلاش کیا جاتا رہا اور اس کے ملبے کا کچھ حصہ ٹائٹینک جہاز کے ملبے سے چند 100 میٹر کے فاصلے پر ملا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس آبدوز میں ممکنہ طور پر لیک یا فریکچر آیا جس کے باعث اس پر پانی کا دباؤ پڑا اور یہ باہر سے پڑنے والے اس شدید دباؤ سے چند ملی سیکنڈ میں ہی پچک گئی۔ یہ اتنا قلیل وقت ہے کہ اس میں آبدوز میں موجود انسانوں کا دماغ موت کو محسوس ہی نہ کر سکا ہوگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا مکمل جسم پچک کر پاش ہو گیا ہوگا۔ اس آبدوز کی تلاش میں امریکہ، کینیڈا اور فرانس تینوں ممالک کی بحریہ اور ریسکیو ٹیمیں شامل تھیں اور 5 روز تک اس کی تلاش میں تقریباً $65 لاکھ سے زائد کا خرچ آیا۔ حادثے کے بعد بین الاقوامی تنظیمیں اور بحری سفر میں حفاظت کے لیے قائم ادارے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کمرشل آبدوز کو محفوظ بنانے کے لیے مکمل ضابطہ کار قوانین اور سرٹیفکیشن وضع کی جائے تاکہ آئندہ ایسے ممکنہ حادثات سے بچا جا سکے۔